واجب الاحترام معززین مہمانان گرامی نعت خوانان ذی احترام شرکائے محفل بانیان محفل سامعین و حاضرین حضرات، یہ پاکیزہ محفل عزیزان محترمین نے حفیظ صاحب اور ان کے برادران نے اپنے والد گرامی مرحوم و مغفور کی روح پرفتوح کو ایصال ثواب کے لیے سالانہ ختم شریف کے سلسلہ میں منعقد فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی بارگاہ میں سید المرسلین رحمت للعالمین آقا دو جہاں علیہ تحیت و ثناء کے توسل سے ہم سارے مل کر دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے والد گرامی کے عالم برزخ میں مزید درجے بلند آمین، ان کی قبر کو روشن فرمائے اور انہیں ہر قسم کی آسائشیں برزخ میں عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کے کلام لا ریب میں سے مختصر کلمات اللہ تعالی نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ ابھی میں نے احسان کا معنی نہیں کیا، فرمایا والدین کے ساتھ احسان۔ احسان کسے کہتے ہیں؟ حضور سید المرسلین آقا دو جہاں علیہ تحیت و ثناء صحابہ کے جھرمٹ میں جلوہ فرما، سبحان اللہ، اور راوی ہیں حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم سرکار کی بارگاہ میں حاضر تھے، اور کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ اللہ جو سرکار کی بارگاہ میں رہیں، صحبت کا فیض حاصل کریں، دیدار کا نور حاصل کریں، سبحان اللہ، اور اپنے بیڑے پار کریں۔ سبحان اللہ، پھر ان کا مقام یہ ہے کہ اگر ان کے چہروں کو، پاک چہروں کو اگر کوئی دیکھ لے مومن، اس پر بھی جہنم حرام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو حضرات محترم، ایک تو یہاں سے ہمیں یہ بھی بات ملتی ہے کہ ہر ایک یہی چاہتا ہے کہ خدا کرے ہمیں سرکار کا دیدار۔ آمین، بے شک، میرے خیال ہے آپ سب بھی چاہتے ہیں، کیونکہ جسے سرکار کا دیدار ہو گیا دنیا میں، قبر میں، حشر میں، جہنم سے وہ فارغ ہو گیا، جہنم اس پر حرام۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اس لیے ہر ایک کی طلب ہے کہ یا اللہ سرکار کا دیدار ہو، آمین۔ اور سرکار فرماتے ہیں کہ یا اللہ حیدر کرار ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ حیدری، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ آپ کی پاک نگاہیں حیدر کرار کو دیکھتی ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور جن کے چہرے کو سرکار محبت سے دیکھیں، واہ، اس چہرے کی عظمت کا ہم تو اندازہ ہی نہیں لگا۔ بے شک،
یوں ہی تو نہیں فرمایا نا. اور راوی صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالی عنہ، جو افضل البشر بعد الانبیاء ہیں. راوی وہ ہیں کہ سرکار فرماتے ہیں ان نظرو الی وجہ علی عبادت. سبحان اللہ سبحان اللہ. علی کا چہرہ دیکھنا عبادت. کیا بات، کیا بات، سبحان اللہ. اب پتہ نہیں علی کیسے ہوں گے، اللہ سبحان اللہ. واہ واہ جن کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. واہ. اور میں یوں ہی نہیں کہہ رہا، حدیث پاک میں ہے کہ ایک لشکر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا اور اس میں مولا علی تھے. سبحان اللہ. آپ دیکھتے رہے لشکر جا رہا ہے، آپ دیکھتے رہے. حقیقتاً تو آپ کی پاک نگاہوں سے کسی وقت بھی کچھ نہیں چھپا. بے شک، بے شک. سر عرش پر ہے تیری گزر، سر عرش پر ہے تیری گزر. گزر. یہ نہیں کہ عرش تک، واہ واہ، عرش سے تو گزر ہے، گزر. سبحان عرش تو پیچھے رہ گیا. بے شک، بے شک. جہاں سے گزر ہوتی ہے وہ جگہ تو پیچھے رہ بے گئی. شک، بے شک. اب ہم اگر کرول گھاٹی جا رہے ہیں تو چوک شوالہ سے گزر، بے شک، بے شک. تو یہ تو پیچھے رہ جائے گا. گزر جہاں سے ہوتا ہے نا وہ جگہ پیچھے رہ جائے. بے شک. گزرنے والا آگے. آقا کی تو عظمت کا پتہ ہی نہیں نا، بے شک. کیونکہ آقا جہاں پہنچے وہاں جہاں ہی نہیں ہے. بے شک. بے شک. سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و ہلا کہاں کیا تھا. بات. نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے سے. سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر. عرش سے گزرے جا رہے ہیں سبحان اللہ. اور نگاہ تحت سرا تک ہے. بے شک. سب کچھ محبوب کی پاک نظروں کے سامنے ہر وقت ہے. اور یقیناً واللہ آقا آپ بھی ہمیں دیکھتے ہیں، سبحان اللہ. صرف ظاہر کو نہیں، ہماری نیتوں کو بھی دیکھتے ہیں. جو اپنے دل میں اہل بیت اطہار کا بغض لے کے بیٹھے ہوں اور وہ بے شک اہل بیت کی شان بیان کر رہے ہوں، سرکار ان کے بغض پر بھی نظر رکھ کے بیٹھے ہو. بے شک. بے شک. کہ تم چھپو گے تو دنیا والوں سے تو چھپ سکتے ہو، لیکن جس آقا کے جھنڈے کے نیچے آنا ہے ان سے تو نہیں چھپتا. بے شک. وہ حضرات محترم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دیکھتے رہے. ظاہری طور پر جب لشکر پہاڑوں کے پیچھے چلا گیا تو آپ نے دعا مانگی، اللہم لا تمتنی حتی ترینی علیٰ. سبحان اللہ. یا اللہ اس وقت تک مجھے موت نہ دینا جب تک میں علی کو دیکھ لوں. سبحان اللہ. اب یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ علی کیا ہے. ساری کائنات جن کے سائے کے نیچے پل رہی ہے، تڑپ رہی ہے، بوند کی تمنا یہ ہے. سبحان اللہ. اور اگر کوئی کہے جی علی علی کرنے والے تو رافضی ہوتے ہیں، تو بھئی رافضی اگر ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر کہو رافضی. میں تو کہتا ہوں رافضیوں کو پتہ ہی نہیں کہ علی ہیں کون. بے شک. اللہ کی قسم رافضیوں کو نہیں پتہ کہ علی کون ہے. اگر ان کو پتہ ہوتا تو آقا فرمائے الحق مع علی وعلی مع الحق. بے شک. حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے. یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ علی جن کے پیچھے کھڑے ہیں نمازیں پڑھتے، یہ ان کو برا بھلا کہتے، ان کے اعمال پر ان کی نیتوں پر شک کرتے،
یہ شک کرنے والے علی کو نہیں جانتے، بے شک علی کو وہ جانتے ہیں جو صدیق اکبر کو سلام کرتے ہیں، سبحان اللہ جو فاروق اعظم کو سلام کرتے ہیں، جو ذوالنورین کو سلام کرتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ تمہیں کروڑوں سلام، علی پاک تم نے تمہارے پیچھے نماز پڑھی، وہ علی کہ جن کے لیے نبی پاک فرمائے جسموں کا جسم، واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ یوں تو آپ دیکھیں بھائی قرآن سے بھی ثابت ہے کہ جو بندہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں ڈوب کر ان کا توق غلامی زیب گلو کرے اور ان کی اداؤں کو اپنائے تو یحببکم اللہ کا انعام، وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن ان اعمال کا انحصار ہے ایمان پر، بے شک اور ایمان تو علی کا نام ہے۔ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 بے شک کیا بات کیا بات ایمان تو علی کا نام ہے، بے شک کیونکہ یحب علی مومن و یبغضہ منافق، سبحان اللہ بے شک علی کا محب ہی مومن ہے، بے شک اور تھوڑی سی اگر علی پاک کے خلاف کوئی تھوڑی سی بات بھی غلط آ گئی ایمان گیا، منافق ہو گیا۔ بے شک اس لیے اعمال کو رنگ تب لگتا ہے جب اعمال کرنے والا مومن ہو، اور مومن وہی ہے جو محبت علی میں گم۔ سبحان اللہ بے شک اللہ اکبر یا رسول اللہ اور آپ دیکھیں کہ والدین بھی وہی ایصال ثواب کے حقدار ہیں جو محب علی ہیں، بے شک سبحان اللہ کیونکہ جب صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ ماں باپ کی فوتیدگی کے بعد ان کے کوئی حقوق ہم پر ہیں، تو سرکار میں 4 حق ہیں۔ پہلا حق کیا ہے؟ الصلاۃ علیہما، فرمایا ان کی نماز جنازہ پڑھو، سبحان اللہ جنازہ پڑھو، ٹھیک ہے نا؟ اور قرآن نے بتایا کہ بے ایمان کا جنازہ نہیں پڑھنا، بے شک بے شک بے واہ شک بے شک لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ، اگر بے ایمان کا جنازہ پڑھو گے تو تمہارا ایمان بھی چٹ، اگر بے ایمان کی قبر پہ جاؤ گے تو تمہارا معاملہ بھی ختم، نہ جنازہ پڑھنا ہے اور نہ قبر پہ جانا ہے۔ تو تورف الاشیاء باضدادہا، اب اس کی ضد سے پتہ چلا کہ جو مومن ہیں ان کا جنازہ بھی پڑھنا ہے، ان کی قبر پہ بھی جانا سبحان اللہ ہے، اور ماں باپ کا پہلا حق جنازہ ہے، اور جنازہ پڑھنا ہے مومن کا۔ واہ بے شک تو پتہ چلا اگر ماں باپ مومن ہیں تو پھر تو جنازہ پڑھو، پھر تو ایصال ثواب کرو، خیراتیں کرو، بے شک ان کو فائدہ ہوگا۔ اگر ان کے عقیدے گندے تھے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نہ جنازے کا اور نہ دعاؤں کا اور نہ کسی چیز کا۔ جناب بندہ، اس لیے اللہ تعالیٰ کا کرم ہے ہم پر کہ ہمیں اللہ نے دولت ایمان سے نوازا۔ اب جن کی اولاد ایمان والی ہو اور تربیت ماں باپ نے کی ہو تو لازماً آخر ماں باپ کی تربیت ہی نے تو ان کو مومن پر رکھا، بے شک بے شک بے شک اور مومن ہے محب علی، تو پتہ چلا ماں باپ نے علی کی محبت سکھائی ہے، سبحان اللہ بے شک اس لیے وہ حقدار ہیں جنازے کے، ایصال ثواب کے، وہ حقدار ہیں۔ اور جناب بندہ
ایصال ثواب کرنا بھی انہیں کے لیے چاہیے جن کے دل میں محبت علی ہے، بے شک کیونکہ علی ہی ایمان ہے، سبحان اللہ بے شک علی ایمان ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ کوئی بندہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا توقع غلامی زیب گلو کرے سبحان اللہ سبحان اور ان کی اداؤں کو اپنائے بے شک بے شک بے شک اور ہو مومن کیا یعنی محب علی، بے شک سبحان تو پھر انعام اس کے لیے ہے یحببکم اللہ، سبحان وہ محبوب ہو گئے، اللہ ان کا محب ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اب یہ ہم نے اندازے لگانے ہیں کہ بھئی کون ہے محبوب علیہ السلام کا مطیع کامل، کون ہے متبع کامل، تاکہ ہم انہیں اللہ تعالیٰ کا محبوب سمجھیں۔ اور آپ دیکھیں کہ بھئی ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار تو نہیں کر سکتے، کیوں نہیں کر سکتے؟ ہمارے آقا نے جو ہمیں بتایا ہے کہ اللہ احد، سبحان بے شک اللہ واہ بے شک اللہ ایک ہے، بے شک آقا نے بتایا، انکار کرنے والا کافر۔ بے شک بے شک ہمارے آقا نے فرمایا تھا کہ لَأُوتِيَنَّ هَذِهِ الرَّايَةَ کیا غَدًا بات ہے، کیا رَجُلًا بات ہے، کیا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ سبحان يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ۔ سبحان اللہ زندے رہو سارے صحابہ کا اجتماع تھا سبحان اللہ خیبر کے میدان میں، اجتماع صحابہ میں آقا یہ اعلان فرما رہے ہیں، نام نہیں لیا، واہ صرف میں لَأُوتِيَنَّ هَذِهِ الرَّايَةَ، یہ جھنڈا کل ضرور بالضرور اس کو عطا کروں گا، سبحان اللہ یفتح اللہ علی یدیہ، اللہ جس کے ہاتھ پہ فتح دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اور وہ ہے کون؟ نام نہیں لیا، پہلے صفات بیان فرمائی، سبحان یحب اللہ سبحان اللہ ورسولہ، کیا وہ اللہ سے بھی محبت کرتا ہے، وہ رسول اللہ سے بھی محبت کرتا ہے، سبحان اللہ یحبہ اللہ ورسولہ، واہ واہ اور اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، بے شک بے اللہ کا رسول بھی اس سے، سبحان اللہ محب اللہ بھی ہے، شک واہ جی محب الرسول بھی ہے، سبحان اللہ محبوب اللہ بھی ہے، محبوب الرسول بھی ہے، باقی سب کے لیے ہمیں ہمارے مرشد کامل بتائیں یا کسی کامل کا بیان آ جائے کہ یہ محبوب ہے، یہ محب ہے، سبحان اللہ ٹھیک ہے، لیکن علی تو وہ ہے نا جن کے لیے خود آقا نے، سبحان اللہ خود آقا نے، کیونکہ جب صبح ہوئی تو فرمایا این علی ابن ابی طالب، واہ کہاں ہے علی؟ واہ واہ صدقے جھنڈا علی کو دیا، فاتح خیبر علی، بے شک اور ہر غزوہ میں فاتح علی، بے شک علی کو کسی نے ہرتا ہوا نہیں دیکھا۔ نہیں سبحان اللہ سبحان آپ زرہ پہنتے تھے نا، آگے پہنتے تھے پیچھے نہیں۔ کسی نے پوچھا کہ جناب زرہ تو پیچھے بھی پہننی چاہیے، آپ صرف آگے پہنتے ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ وہ دن نہ دکھائے جب علی دشمن کو پیٹھ دکھائے، نعرہ حیدری سبحان اللہ کیونکہ آخر شاہ مرداں، اللہ زندے رہو شیر یزداں، بے شک بے شک بے شک قوت پروردگار، سبحان جو ہوئی اللہ کی قوت، واہ 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 بے شک تو بھائی پھر ان کا مقام کیا ہوگا؟ سبحان اللہ شاہ مرداں شیر یزداں، ہو یزداں کا شیر، واہ 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 اللہ کا شیر، اور تجھے شرم نہیں آتی تو کہتے تکیہ کرتے تھے۔ صدیق اکبر کے پیچھے نماز پڑھی تکیہ کیا، فاروق اعظم کے پیچھے نماز پڑھی تکیہ کیا، عثمان غنی کے پیچھے نماز پڑھی تکیہ کیا، کہ جی تکیہ کرنا شریعت ہے؟ میں نے کہا پھر حسین پاک کے کیا فتویٰ لگاؤ گے؟
اور رافضیوں موذیوں کمینوں، بتاؤ حسین پاک پہ کیا فتویٰ لگاؤ گے؟ انہوں نے کیوں نہیں تقیہ کیا کربلا میں؟ وہ کہتے نا ابا جی تو مدینہ میں بیٹھے تھے، جہاں آوان بھی تھے، انصار بھی تھے، جہاں معامنین بھی تھے، جہاں مریدین بھی تھے، پانی بھی تھا، کھانا بھی تھا، گھر بھی تھا، سب کچھ تھا۔ ابا جی نے وہاں تقیہ کر لیا، اور میں تو آج کربلا کے جنگل میں کھڑا ہوں، نہ پینے کے لیے پانی ہے، نہ کھانے کے لیے خوراک ہے، میرے ساتھ فوج نہیں ہے، میرے ساتھ آوان و انصار نہیں ہے، میرے ساتھ تو معصوم بچے ہیں یا پاک بیبیاں ہیں۔ انہوں نے وہاں تقیہ کیا، تو آج حسین بھی یہاں تقیہ کر کے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے لیتا ہوں، تاکہ سب کچھ بچ بھی جائے گا اور دنیا بھی مل جائے گی۔ مگر حسین پاک نے کربلا میں فیصلہ کیا کہ جو ہمارے گھرانے پر تقیہ کا بہتان لگائے وہ کمینہ قطعاً اہل بیت کا محب نہیں ہو سکتا، وہ اہل بیت کا دشمن ہے۔ محب اہل بیت وہی ہے جو علی کو شیر خدا مانے، اور شیر کبھی ڈرنے والا نہیں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے حضرات محترم، یہ نہیں ہے کہ ٹھیک ہے جس نے سینہ کوٹ لیا، بال نوچ کیے، نبی پاک کی بے فرمانی کی۔ سرکار ماتے ہیں من سالکا و حلقا و خرقا فلیس منا، میں جس نے بال نوچے، گریبان چاک کیا، اور جس نے سینہ کوٹا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ہم میں سے وہ ہے جس نے اللہ کی معیت کو حاصل کیا، ان اللہ مع الصابرین، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ورنہ خدا کی قسم سرکار کربلا میں تھے، خود تھے کربلا میں، اور کون ہستی کربلا میں جن کی رضا مطلوب ہے اللہ کو؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے شک سبحان اللہ۔ کربلا میں تھے سرکار، بے شک۔ کیونکہ 10 محرم والے دن نماز ظہر کے بعد حضرت سیدہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، نبی پاک کی گھر والی، ہم آتے ہیں نماز ظہر پڑھ کے مائل با آرام ہوئی میں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تانی فی المنام علی راسہ و لحیتہ التراب، فقلت ما لک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال شہدت قتل الحسین آنفا۔ حضرت مائی صاحبہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کا گھر مسجد نبی شریف کے قریب تھا، حجرہ مسجد نبی کے قریب، ایک دن آپ بیٹھی ہیں اور کوئی جماعت بیٹھی تھی مسجد نبی شریف میں، معلوم ہوا کمینے بھی مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں، بیٹھے تھے اور انہوں نے علی پاک کے خلاف بکواس شروع کی۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا گھر متصل تھا مسجد کے، آپ کے کانوں میں وہ آواز پڑی، آپ نے، کیونکہ آپ مومنوں کی ماں ہیں، آپ نے بآواز ظاہر گرج کی آواز دی، اور کون ہے مسجد میں بیٹھ کر اللہ کو گالیاں نکال رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کو، ام المومنین یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اللہ کو گالیاں نکالے؟ فرمایا وہ کون ہے جو رسول اللہ کو گالیاں نکال رہا ہے؟ پھر بھی انہوں نے یہی کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے جی؟ میں پھر وہ کون منحوس ہے جو علی کو گالیاں نکال رہا ہے؟ کہنے لگے ہاں علی کے خلاف تو بات کی ہے ہم نے، اور میں پھر اندھے ہو گئے ہو، تمہیں پتہ نہیں سرکار کے اعلان کا؟ سرکار میں من سب علی فقد سبنی،
ومن سبنی فقد سب اللہ، جس نے علی کو گالی نکالی اس نے مجھ نبی کو گالی نکالی، اور جس نے مجھے گالی نکالی اس نے رب جلی کو گالی۔ حضرات محترم مقام دیکھیں، سبحان اللہ، سرکار اعلان کر رہے ہیں نا، ہماری من گھڑت باتیں تو نہیں۔ سبحان اللہ، یہ میں نے پہلے یہ بتا دیا ہے کہ رافضی کمینے لوگ ہیں، بے شک بے شک بے شک ان پہ ہم لعنت بھیجتے ہیں، بے شک بے شک ہم علی پاک کے ماننے والے ہیں۔ بے شک تو حضرات محترم آپ نے فرمایا کہ میں نماز ظہر پڑھنے کے بعد جب مائل با آرام ہوئی تو آنکھیں تو بند ہو گئیں مگر قسمت جاگی۔ سبحان اللہ، رائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تانی فی المنام، میں نے خواب میں سرکار کا دیدار کیا۔ سبحان اللہ اور سرکار ماتے ہیں کہ مر رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل فی، فرمایا جس نے خواب میں میرا دیدار کیا یقیناً اس نے میرا ہی دیدار کیا۔ میں ہی ہوتا ہوں، کیوں کہ میری شکل میری صورت اللہ نے شیطان کو بننے کی طاقت نہیں، وہ میری تصویر بن کے آ جائے۔ جناب بندہ آپ فرماتے ہیں میں نے دیدار کیا سرکار کا سبحان اللہ، اور میری چیخ نکل گئی، کیونکہ اللہ راس ہی بلہیت ہی تراب، میں نے دیکھا تو امبری زلفوں میں بھی تھوڑی سی گرد تھی، اور آپ کے چہرے انور ریش انور پر بھی، سرکار کی ریش انور پر گرد، زامبری زلفوں پر گرد، دیکھ کر میری تو چیخ نکل گئی۔ میں نے عرض کیا مالک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا یہ کیا ہو گیا؟ فرمایا شہد تو قتل الحسین آنے، اللہ میں کربلا میں کھڑا رہا ہوں، اپنے بیٹے کے جوہر دیکھتا رہا ہوں، سبحان اللہ جوہر دیکھتا رہا ہوں کہ میرا حسین سبحان اللہ، کس طرح امتحان میں کامیابیاں حاصل کر رہا ہے۔ دنیا کہتی ہے وہ مشکل میں تھے، مشکل کشا تھے تو حل کیوں نہ کیا؟ پاگلو مشکل نہیں، امام حسین عالی مقام ایگزامینیشن ہال میں تھے، اور اللہ نے جو پرچے بنائے حسین نے سارے حل کر کے سبحان اللہ سارے سارے پرچے حل کر کے دکھائے۔ سبحان اللہ، اور کیوں نہ کرتے؟ ہمارے آقا وہاں کھڑے ہو کر دعائیں مانگ رہے اللہ سبحان اللہ، جس کا بیٹا امتحان کے کمرے میں بیٹھا ہو نا، ماں باپ یہ نہیں کہتے یا اللہ اسے جلدی نکال، اسے جلدی نہیں، وہ کہتے ہیں یا اللہ اسے کامیاب کر۔ سبحان اللہ ہمارے آقا بھی وہاں یہی دعا فرما رہے تھے، اللہم آتل حسینہ صبرم باجر، سبحان اللہ یا اللہ میرا بیٹا امتحان کے کمرے میں ہے، صبر بھی عطا کر اور اجر بھی۔ سبحان اللہ، صبر اتنا عطا کیا کہ جوان بیٹے، معصوم بیٹے، پاک بیبیاں سب پہ ظلم و ستم دیکھا، شہید ہوتا دیکھا، اٹھا کر خود لاتے رہے، مگر پھر بھی صبر کا مقام یہ تھا کہ حسین پاک کمزور نہیں پڑے، بے شک بے شک، کمزور نہیں پڑے، ماتم نہیں کیا، مٹیاں نہیں ڈالیں، چیخ و پکار نہیں، خود گھوڑے پہ سوار ہو کے میدان میں، سبحان اللہ سب کے آخر میں سبحان امتحان تھا نا۔ بے شک، اور اجر اللہ نے اتنا دیا کہ آج 1400 سال گزر چکے ہیں مگر آج بھی حسین حسین ہو، سبحان اللہ سبحان ہر طرف حسین حسین ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان کیوں نہ ہو جو میرے آقا نے میں حسین منی کیا وہانا بات ہے، سبحان اللہ سبحان احب اللہ من احب حسین، سبحان اللہ، حسین سبت من الاسباط، سبحان اللہ،
اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہ. سبحان اللہ. یا اللہ بس جو ان سے محبت کرے اس کو تو اپنا محبوب بنا لے، جو ان سے محبت کرے اس کو اپنا محبوب بنا. دونوں صاحبزادوں کو گود میں لے کر یہ عرض کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اللہم انی احبہما. واہ واہ واہ، سبحان کیا شان ہے. میرے آقا کہیں کہ یہ میرے محبوب. واہ واہ سبحان اللہ. اور ہمیں تو نوکر کہہ دیں تو ہمارا اس سر آسمانوں سے بے شک باتیں، یہ دونوں میرے محبوب ہیں. اور پھر کون کہہ رہے ہیں؟ آقا. غور کیجیے، آقا کہہ رہے ہیں یہ دونوں میرے محبوب ہیں. فاحبہما، سبحان اللہ. تو بھی دونوں کو محبوب، تو بھی دونوں کو محبوب. واحب من یحبہما، سبحان جو ان سے محبت کرے اس کو بھی محبوب. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک بے شک. یہ مقام ہے، بلند و بالا مقام ہے. یہ تو ہم بس صرف سعادت حاصل کرنے کے لیے ایک آدھ بات کر دیتے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اس دور پرفتن میں کسی رافضی سے متاثر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ رافضی انتہا درجے کے کمینے لوگ. بے شک بے شک بے شک. ہم کسی صحابی کی مخالفت نہیں برداشت کر سکتے. آقا کا صحابی ہو اور کوئی بھونکے اس کے خلاف ہم نہیں برداشت کرتے، بے شک کیونکہ سرکار کو ایسے صحابی دیے جن میں خطائیں اور غلطیاں تھیں. جناب چیونٹی بھی کہہ رہی تھی، آپ دیکھیں قرآن پاک میں ہے، واہ چیونٹی کہہ رہی تھی کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے اور بہت بڑا لشکر ہے. چیونٹی کہتی ہے یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. سلیمان پاک کا لشکر آ رہا ہے اور ہم ہیں چھوٹی چھوٹی، ممکن ہے ہماری طرف ان کی توجہ نہ ہو اور ہم روندی جائیں. اگر ان کی توجہ ہو گئی تو نبی کے ساتھ رہنے والے چیونٹی کو بھی نہیں مارتے. قرآن پاک. بے شک. یار سلیمان پاک کے ساتھ رہنے والوں کے لیے چیونٹی کا عقیدہ ہے کہ وہ چیونٹی کو بھی نہیں مارتے، اور تم محمد پاک کے ساتھ رہنے والوں کے خلاف بھونکتے ہو. شرم نہیں آتی؟ جن کے لیے میرے آقا فرمائیں لو کنت متخذا خلیلا غیر ربی لاتخذت ابا بکر خلیلا. اگر میں نے اللہ کے سوا کسی کو خلیل بنانا ہوتا تو محمد پاک کی نظروں میں خلیل بننے کا اہل میرا ابو بکر. سبحان اللہ صدیق اکبر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اندازہ لگائیں سبحان اللہ. جناب بندہ، صدیق اکبر نے تو سب کچھ قربان کر دیا تھا، فاروق اعظم نے بھی سب کچھ قربان کیا. سبحان اللہ. آخر سرکار نے دیکھا ہے تو فرمایا نا لو کان بعدی نبی لکان عمر. سبحان اللہ اگر میرے بعد کوئی مسند نبوت پہ آ سکتا ہوتا تو میرا عمر نبی ہوتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر یہ بھونکنا کہ بی بی پاک کا دروازہ گرا دیا، گھر جلا دیا، دھکا دیا ان کو، حمل گر گیا. تیری بیٹی کے لیے میں یہ کہوں تو بتا، اگر انسان ہے تو تیرا دل کیا کہے گا؟ کتے، تو میرے نبی کی بیٹی کے لیے جن کی خاطر کائنات بنی، جن کے لیے خدا کا کھڑے ہو جائیں، جن کی محبت کا نام ایمان ہے، جو پنجتن پاک کی جان ہے اور جو سراپا پاک ہیں، بے شک ان کے لیے یہ باتیں کہنا،
پھر ہم اگر ان کے ساتھ نرم گوشہ رکھیں گے تو خدا کی قسم جہنمی ہیں، بے شک جنت کی خوشبو بھی نہیں آ بے سکتی۔ شک بے شک بے شک یہ زہرا پاک کے اور پنجتن پاک کے گستاخ ہیں شیعہ، گستاخ ہیں، کمینے گستاخ۔ بے شک ان کی صرف یہ نہ دیکھیں کہ جناب یہ جی پنجتن پاک اور یہ شعر پڑھ رہے ہیں فلاں کر رہے ہیں، نہیں، غلط ہے۔ نہ ان کی عبادت قبول ہے، نہ ان کا کلام قبول ہے، بے شک وہ مردود ہیں اور جہنمی ہیں اور کافر ہیں۔ بے بے شک شک بے شک جناب بندہ علی پاک پر تکیہ کا بہتان، زہرا پاک کے لیے عزت ہے زہرا پاک کی، کہ جناب 9 گھنٹے کھڑی رہیں ابو بکر کی محفل میں، استغفر اللہ۔ یا 4 گھنٹے کھڑی رہیں، انہوں نے نبی کی بیٹی کو حق ہی نہیں دیا۔ اے کتو، جس نے سب کچھ نبی پہ قربان کر دیا، وہ تو نبی کے بچوں کا نوکر ہے۔ کوئی صدیق اکبر کے لیے نہیں ہے۔ آج جب سرکار نے پوچھا تھا ماں اب کہتا لے اہل کا، انہوں نے عرض کی تھی اب کہہ تو لہم اللہ و رسول، اب کہہ تو لہم اللہ و رسول، اللہ اور اللہ کے رسول کو گھر چھوڑ آیا ہوں، گھر میں جو کچھ تھا جھاڑو دے کر پیش۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اور یہی صدیق اکبر نہیں تھے سبحان اللہ، جنہوں نے 7 سال یا 9 سال کی صاحبزادی سرکار کی بارگاہ میں پیش کر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جب 55 سال ظاہری عمر ہمارے آقا کی 55 سال ہے، اور پتہ ہے کہ جب سرکار عالم دنیا سے پردہ فرمائیں گے میری بیٹی اس وقت جوانی میں ہوگی، یہ بیوہ ہوگی، اس کے ساتھ نکاح کوئی نہیں کر سکے گا، لیکن انہوں نے قربانی دی، سرکار کی بارگاہ میں خدمت کے لیے پیش کر دی۔ نکاح کیوں نہیں کر سکتے سرکار کی ازواج مطہرات کے ساتھ؟ واہ، کیوں نہیں نکاح کر سکتے؟ بہت خوب، لوگ کہتے ہیں چونکہ وہ مائیں ہیں نا، ازواج ہو ماتم، مائیں ہیں وہ، اس لیے ماؤں سے نکاح نہیں ہوتا۔ تو میں نے کہا ماؤں کی بیٹیوں سے نکاح ہوتا ہے، واہ واہ، واہ، وہ مائیں ہیں، بے شک تو کیا ماں کی بیٹی سے نکاح ہوتا ہے؟ نہیں، تو پھر عثمان غنی کا کیا بنے گا، ہائے، مولا علی کا کیا بنے گا؟ وہ ام المومنین کی بیٹیاں نہیں ہیں، حضرت رقیہ ہوں یا ام کلثوم ہوں یا سیدہ زہرا پاک ہوں، خدیجۃ الکبریٰ ملکۃ العرب سلام اللہ علیہا کی بیٹیاں ہیں نا، بے شک، سبحان اللہ، تو پھر بتاؤ وہ تو نکاح میں آئیں، تو ماں کی بیٹی سے تو نکاح نہیں نہیں ہوتا۔ ہو سکتا، یہ ہماری ایمانی مائیں ہیں، بے شک، یہ حقیقی مائیں نہیں ہیں۔ بے شک، نکاح کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ وہ بیوہ ہوئی نہیں، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اور جس کا خامد فوت ہو جائے اس عورت سے نکاح ہو سکتا ہے، اور جن کا فوت ہی نہ ہو، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، تبدیلی عالم ہے۔ بے شک، جیسے آقا جس حیات کے ساتھ دنیا میں زندہ بیٹھے تھے اسی حیات کے ساتھ قبر میں سبحان اللہ، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، سبحان پتہ ہی نہیں دنیا کو۔ تو حضرات محترم، اس دور پرفتن میں بس اسی لیے تو ہے نا، عارف رومی نے کہا کہ پیر را بگزیں، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، پیر را بگزیں کے بے پیریں سفر، ہست بس پر آفت و خوف و خطر۔ اے میاں، اگر زندگی کا سفر چاہتا ہے کہ یوں گزرے کہ موت آئے تو ہنستا ہوا جاؤں، پھر کسی کامل کا دامن، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور کامل یہ بھوپے موپے نہیں ہوتے، بے شک، پیر کامل تو وہی ہوتا ہے نا، پیر کامل صورت دل ذل الہ، سبحان اللہ، یعنی دیدے پیر دیدے کبریا۔ میں اصل میں بس دوسری طرف چلا گیا،
ورنہ احسان کا معنی سبحان بتا اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 احسان کا معنی یہی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بے شک بے شک فاروق اعظم راوی ہیں کیا فرماتے ہیں کیا بات ہے کیا بات ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ وہ فرماتے ہیں نا بھئی اطلع علینا رجل واہ 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 سبحان اچانک ایک مرد آیا کالے سیاہ بال داڑھی مبارک کالی سیاہ زلفیں کالی سیاہ بالکل سفید لباس اور لا یرا علیہ اثر السفر مسافر نہیں لگتا تھا اور ہم میں سے بھی اسے جانتا کوئی نہیں تھا کیونکہ اس وقت تو مدینہ منورہ چھوٹی سی بستی تھی نا قرب و جوار کو لوگ جانتے تھے کہتے ہیں بھائی ہم میں سے نہیں ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا تھا یہ کون ہے اور اس نے یہ سوال کیا تھا کہ اخبرنی عن الاحسان سبحان آقا مجھے بتائیں کہ احسان کیا ہے سبحان سبحان مقصد کیا تھا پوچھنے کا صحابہ کو سکھانا تھا بے شک کیونکہ وہ جبریل امین تھے وہ نبی نہیں تھے کہ ڈائریکٹ ان کو درس دیتے اسی لیے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی اور سرکار نے فرمایا احسان کے بارے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ وَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ احسان یہ ہے کہ اللہ کا ہر حکم اس طرح مان جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے اور اگر یہ مقام نہیں حاصل تجھے تو یہ تو یقین کامل رکھ کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے کیا مطلب بھائی جو عبادت کرو بس صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے خلوص کے ساتھ کرو خلوص اور ماں باپ کے ساتھ جو بھی خدمت کرو خوبی کرو کچھ کرو صرف اللہ کی رضا کے دنیاوی تمنا نہ ہو کہ میں خدمت کروں گا تو جو کچھ چھوڑ جائیں گے مجھے ملے گا نہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے خدمت کر دیکھنا پھر ماں باپ کی خدمت کا اجر تجھے کیا ملے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ